جو لوگ ابھی بھی کافی پینے میں مشغول ہیں وہ اپنی جگہ لے کر بیٹھ جائیں، اور آپ حضرات کے سامنے دو بڑی شخصیتیں امارت شریعہ کی بیٹھی ہیں. ایک امارت شریعہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے نائب امیر شریعت، اور دوسرے قاضی القضات امارت شریعہ ہیں. میں انصاف اور عدل کی اہمیت اور دارالقضاء کے پھیلے ہوئے نظام کا ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا فائدہ ہے، اس عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے امارت شریعہ کے قاضی القضات حضرت مولانا و مفتی محمد انظار القاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لا کر اپنی قیمتی باتوں سے ہم سبوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. محترم حضرات، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو اپنے نو منتخب امیر شریعت کے استقبال والی مجلس میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. استقبال کیا ہے؟ اصل استقبال تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور پھر اولی الامر یعنی اپنے امیر کی اطاعت. یہ اطاعت دراصل سب سے بڑا اور بہتر استقبال ہے. اگر ہمارے اندر امیر کی اطاعت ہو تو گویا ہم اپنے اس استقبالیہ پروگرام میں کامیاب ہے، اور اگر امیر کی اطاعت نہ ہو، امیر کی فرما برداری نہ ہو، امیر کے حکموں کی بجا آوری نہ ہو تو یقیناً یہ پروگرام نہیں ہوگا، اور ہمارا آپ کا یہاں آنا جمع ہونا بلا مقصد ہوگا. قاضی صاحب نے ہم سے کہا ہے کہ قضا کی اہمیت اور ضرورت بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ پورا قرآن کریم اللہ رب العالمین کے قوانین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے نکلی ہوئی تمام باتیں یہ سب اللہ قوانین ہے. اللہ رب العالمین نے جب دنیا میں اپنے قوانین اتارے تو اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ ان قوانین کو انسانوں کی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے عدالت قائم کریں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عدالت یعنی یہ نظام قضا کو قائم کیا. آپ دین کی جن شعبوں میں سب سے پہلے جن کی بنیاد رکھی وہ اس میں سب سے پہلا شعبہ یہ شعبہ قضا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو محسوس کیا اور اس کی بنیاد سب سے پہلے رکھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
جس ماحول میں ہوئی تھی وہ ماحول تھا، وہ زمانہ تھا جس کو زمانہ جاہلیت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دنیا کی تمام برائیاں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ وہ تمام خرافات جو ہو سکتے ہیں وہ ہوتے تھے، وہ تمام مظالم جو ایک انسان دوسرے انسان پر ڈھا سکتے تھے وہ ڈھائے جاتے تھے۔ ایسے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے خاتمہ کے لیے سب سے پہلے انصاف قائم کرنے کا نظام شروع کیا، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر انصاف کو عام کرنے کی کوشش کی۔ جب اللہ رب العالمین کے یہ قوانین آئے تو خود اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا، فَأْمُرْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آپ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات اللہ کے احکام کے مطابق حل کریں۔ اور ایمان والوں کو اللہ نے یہ حکم دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ ایمان والوں اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ شیاطین لگائے گئے ہیں، یقیناً اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، اور اختلاف اور جھگڑے کا ہونا یہ زیادہ برا نہیں ہے۔ برا دراصل وہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس اختلاف اور جھگڑے کو ہم کتاب و سنت کی طرف نہ لا کر کہیں اور جا کر حل کرائیں، دراصل یہ برا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، صحابہ کی یہ شان ہوا کرتی تھی کہ اولاً تو ان میں اختلاف بہت کم ہوا کرتا تھا، اور اگر کبھی کسی کے درمیان اختلاف ہوا تو وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور دونوں فریق اپنا اپنا معاملہ رکھتے، اور اللہ کے رسول قرآن مجید کے تحت ان کے معاملہ کو حل کر دیا کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی تاریخ ہے، عہد صحابہ کی تاریخ ہے، اس کے بعد جو خیر القرون کا زمانہ ہے وہاں تک کے زمانے کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ ایک وہی انسان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہے اور وہ اپنے جھگڑے کو، اپنے اختلاف کو کسی یہود و نصارہ کے پاس لے گیا ہو اور اس کو اپنا حکم تسلیم کیا ہو، اپنا قاضی اس کو مانا ہو، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، جبکہ ہمارے ایمان سے ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ آخر آج ہم اور آپ کو وہ کون سا ایمان ملا ہوا ہے کہ ہم کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے ہم دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہیں اپنے معاملات کو حل کرنے کے تعلق سے۔ یاد رکھیے، جس طریقے سے اس حکومت ہی کے نہیں بلکہ پوری دنیا کی جو حکومتیں ہیں ان کے کچھ شعبے ہیں، کچھ حصے ہیں، اسی طرح دین کے بھی کچھ شعبے ہیں، حصے ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کے جتنے سارے شعبے ہیں، حکومتوں کے جتنے شعبے ہیں، وہ سب الگ الگ ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ریلوے کی زمین سے یہ سڑک نہیں نکال سکتے ہیں، سڑک کے جو منتری ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے اگر نکالنا ہوگا تو اس کے لیے اجازت لینی ہوگی۔ ہر شعبہ ایک دوسرے سے الگ ہے، ایک دوسرے کے خلاف وہ مقدمہ کرتے ہیں، وہ آپس میں لڑتے ہیں، لیکن دین کے جو شعبے ہیں وہ باہم ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ دین کے شعبے ایمانیات ہے، اگر آپ نے ایمان لایا ہے تو آپ کو عبادات کے شعبے پر بھی عمل کرنا پڑے گا، نماز، روزے، حج، زکات کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے عبادات کو انجام دیا تو اخلاقیات کو بھی اپنانا ہوگا، معاملات پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اور آپ یہ سوچیں گے کہ ایک پر عمل کر لیا اور ہم کامیاب ہو گئے، جس طرح اس حکومت میں اگر ایک شعبے پر کوئی عمل کرے تو وہ اپنے شعبے میں کامیاب ہوگا دنیاوی اعتبار سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین کے ہر شعبے پر عمل کرنا ہوگا، اور اس لیے عمل کرنا ہوگا کہ وہ باہم ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ قرآن کریم نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اقیموا الصلاۃ، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ آتوا الزکاۃ، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم زکات دیتے ہیں۔ فرض کا حج کی ادائیگی کا حکم ہے، ہم حج ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے
واضح الفاظ میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ اگر آپس میں اختلاف ہو، جھگڑے ہو تو کتاب و سنت کی طرف آؤ، یعنی اسلامی نظام عدل کی طرف آؤ. اور اگر انسان اسلامی نظام عدل کی طرف آئے گا تو وہ 3 بڑے گناہ سے بچ جائے گا. اگر ہم دوسرے کے قوانین کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ قوانین جو ایک انسان کا بنایا ہوا ہوتا ہے، جو آج صبح میں بنتا ہے اور شام ہوتے ہوتے اس میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو جو قوانین دیے ہیں وہ قوانین ایسے قوانین ہیں کہ قیامت تک اس میں ایک نقطے کا یا ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہونے والا، کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے زمانے سے اسلام چلا آ رہا ہے، لیکن آج تک اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. جب قرآن کریم کا نزول ہوا تھا اس وقت ہوائی جہاز نہیں بنا تھا، ہوائی جہاز بنا. ہوائی جہاز پر نماز کیسے پڑھی جائے گی اس کا حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے. آج جو قوانین کوئی ملک مرتب کرتا ہے ان کے اندر قیامت تک آنے والی چیزیں اس میں داخل نہیں ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم ایک ایسا دستور حیات ہے، ایک ایسا قانون کا مجموعہ ہے جس میں رہتی دنیا تک کے مسائل کا حل موجود ہے. تو پھر ہم اس قانون کا سہارا کیوں لیں گے جس قانون میں تبدیلیاں ہو جاتی ہے؟ ہم اس قانون کا سہارا کیوں نہیں لیں گے جو قانون ہم سب کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے؟ یاد رکھیے، آج ہمارے خلاف جو یہاں کی حکومت ہے قانون بناتی ہے، اس میں ہم اور آپ کا بھی بڑا دخل ہے. اگر ایمان والا یہ طے کر لے کہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہو رہے ہیں ہم ان اختلافات کو آپس میں بیٹھ کر حل کر لیں گے، ہم دوسری جگہ نہیں جائیں گے، تو کیا وہ ہمارے خلاف قانون بنائیں گے؟ اور اگر وہ بنائیں گے، بناتے رہیں، ایمان والا اگر یہ طے کرے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم اپنے یہاں آئیں گے، اپنے علماء کی موجودگی میں، اپنے گاؤں کے ذمہ داروں کی موجودگی میں ہم اپنے معاملات کو حل کر لیں گے، تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے. حکم کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اگر ایک انسان جو مسلمان بھائی کا معاملہ بیٹھ کر کے اللہ کی رضا کے لیے حل کر دے گا تو اللہ رب العالمین اس کو 70 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرے گا. ہماری زندگی 70 سال کی ہو اور 70 سال مسلسل عبادت میں گزرے، یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے پڑوس میں ہونے والے 2 بھائی کے اختلاف کا حکم بن کر کے اللہ کی رضا کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا مسئلہ حل کر دیا تو ہمیں اللہ اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے نجات دے، اور یہ 70 سال کی نفلی عبادت کا ثواب تو ضرور ملے گا. میرے محترم بزرگوں، ہم امت دعوت ہے. اس ملک میں جب مسلمان آئے تو عدل و انصاف کے ساتھ آئے، اور عدل و انصاف کے ساتھ جب تک وہ رہے تو یہاں کے راجاؤں نے ان کو اپنا حکم مانا، اپنا ہنرمند مانا، اپنا قاضی اور جسٹس مانا. لیکن جب مسلمانوں میں یہ سب باقی اس وقت جب تک رہے تو یہاں کے لوگوں نے حکومت بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیا. لیکن جب مسلمانوں نے یہاں پہ ظلم کرنا شروع کیا، عدل کو ختم کیا، انصاف ان کی زندگی سے نکلنا شروع ہو گیا، تو پھر ان کے ہاتھوں سے حکومت بھی چلی گئی اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. میرے محترم بزرگوں، ابھی بہت کچھ نہیں گیا ہے ہم لوگوں کا. اگر ہم لوگ اب بھی ارادہ کر لیں، یہ طے کر لیں کہ ہم قرآن کریم کے مطابق اپنے معاملات کو حل کریں گے اور اپنے گھر سے انصاف کا پرچم بلند کریں گے، تو آج پھر وہ تاریخ دوہرا دی جائے گی جو تاریخ حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دہرائی گئی تھی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا وہ اس چیز پر کہ دنیا میں انصاف قائم ہو اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. چنانچہ ان کے دور حکومت میں بدامنی ختم ہوئی، بے چینی ختم ہوئی اور پورا ایک سکون کا ماحول تھا. اور یہ صرف انسانوں میں نہیں تھا بلکہ
دنیا کی ساری مخلوق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے عدل سے ڈرتی تھی۔ مشہور ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، لیکن شیر کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری پر حملہ کرے، اس لیے کہ وہ شکار گاہ نہیں ہے، وہ پانی پینے کی جگہ ہے، یہاں کوئی بھی پانی پی سکتا ہے۔ شیر یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہاں ہم بکری پر حملہ کریں گے تو یہ ظلم شمار ہوگا اور عمر بن عبدالعزیز کے انصاف سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ جب شیر نے بکری پر حملہ کیا تو چرواہا چلا پڑا اور یہ کہا لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ ٹھیک اسی دن اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، آج پڑھا لکھا طبقہ یہ سوال کرتا ہے کہ امارت شریعہ کے پاس کوئی ظاہری طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کیسے امارت شریعہ کے یہ کتاب و سنت کے مطابق کیے ہوئے فیصلے لوگ مانیں گے؟ آپ کیا اس بات کو بتا سکتے ہیں؟ کبھی آپ سب امیر شریعت کے استقبال میں جو یہاں جمع ہوئے ہیں، کیا حکومت بہار کے ڈر سے آئے ہیں؟ کیا پولیس نے آپ کو یہاں اکٹھا کیا ہے؟ ہم اور آپ نے ابھی مغرب کی نماز ادا کی، عشاء کی بھی ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کس خوف سے ہم اور آپ نے ادا کیا؟ ہمارے اور آپ کے اندر ایک سب سے بڑی طاقت اور بڑی قوت موجود ہے۔ وہ قوت، وہ طاقت اگر انسان کے اندر موجود ہو تو یہ انسان کسی بھی باطل طاقت کے سامنے اپنا سر تو کٹوا سکتا ہے، لیکن انسان سر نہیں جھکا سکتا ہے، اور وہ طاقت ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت۔ ایمان والو، ہمارا ایمان اتنا ہی ہے کہ ہم اس کلمے کے بل بوتے پر نماز پڑھ لیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اس کلمے کے بل بوتے پر رمضان کے روزے رکھ لیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کچھ لوگ حج کے لیے چلے جائیں۔ اگر ہمارا ایمان یہ مضبوط ہو جائے، مکمل طور پر مضبوط ہو جائے، تو کیا ہمارے دل میں، ایمان والوں میں یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اندر جو اختلافات ہیں وہ قرآن کریم کی آیت ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول کے تحت ہم کتاب و سنت کے مطابق حل کرائیں۔ اگر ایمانی قوت کو تھوڑا سا اور مضبوط کر لیں، اس کو تھوڑی سی اور طاقت دے دیں، تو یقیناً کتاب و سنت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جس طریقے سے ہمارے لیے اس ملک میں نماز پڑھنا آسان ہے، رمضان کے روزے رکھنا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، اسی طریقے سے ہمارے اختلافات کا بھی ہمارے لیے کتاب و سنت کے مطابق حل کرنا یقیناً آسان ہو جائے گا۔ جب دو جھگڑنے والا انسان یہ طے کر لے گا کہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق ہی حل کرانا ہے، تو کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ تم سول کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اپنا معاملہ لے چلو۔ ہم خود لے جاتے ہیں اور قرآن مجید کے خلاف، احادیث رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف قوانین بنواتے ہیں۔ ورنہ یہ ملک بہت ہی اچھا ملک ہے، اس ملک میں ہمیں اپنے اسلام پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ اگر ہم اور آپ عدالت کا یہ بوجھ کم کریں گے اور اپنے اختلافات، اپنے معاملات کو آپس میں حل کریں گے، اسلامی نظام عدل کے تحت حل کریں گے، دارالقضا میں حل کریں گے، تو کورٹ پر ہمارا کتنا احسان ہوگا، حکومت پر ہمارا کتنا احسان ہوگا۔ 3 کروڑ سے زیادہ ایسے مقدمات ہیں حکومت کے کورٹوں میں، عدالتوں میں، کہ وہ زیر التوا ہے، اور ان کو اگر وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو 300 سال لگیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، امارت شریعہ کا دارالقضا جو آپ کو ابو المحاسن حضرت مولانا محمد سجاد رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی نعمت ہم بہار والوں کو دی، اور اس کے ذریعے جو یہ نظام قضا ہے، اس کے ذریعے سے جو معاملات حل ہوتے ہیں بفضل ہی تعالی، بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ لوگ آتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ میں ان کا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے کہ اگر 2 فریق دارالقضا میں آ جائے تو یقیناً چند گھنٹوں میں بفضل ہی تعالی ان کے معاملے کو حل کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ دونوں فریق کورٹ کچہری میں چلے جائیں گے
تو کیا وہ 1 سال میں حل ہوگا، 2 سال میں حل ہوگا؟ نہیں، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال میں معاملات حل ہوتے ہیں۔ اور اس وقت کیا ملتا ہے؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا ملتا ہے۔ اگر 1 بیگھہ زمین کا معاملہ ہوتا ہے تو 20 بیگھہ زمین اس مقدمہ کو جیتنے میں ہم بیچ چکے ہوتے ہیں۔ بتاؤ ایمان والو بھائی، یہ کون سا وہ حق آپ کو ملا جس کی آپ 50 سال سے کوشش کر رہے ہیں؟ یہ وہ عدالت ہے جہاں اللہ کی مدد سے صاحب حق کو حق ملتا ہے۔ میں ایک واقعہ صرف درس کے لیے ہم آپ سب کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کریں گے کہ دارالقضا میں اللہ رب العالمین کی کیسی مدد ہم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کا یہ دارالقضا دربھنگہ شہر میں ہے، مہدولی میں ہے۔ قاضی صاحب اتفاق سے اکیلے کام کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایمان والا ایمانی طاقت کے ساتھ جاتا ہے اور وہ قاضی صاحب کے احترام کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ آخر یہ مجبور کیسے وہ ہوا؟ یہ دراصل اللہ کی مدد ہے، ورنہ آپ اس ملک کے کورٹ کچہریوں میں ججوں پہ گولیاں چلتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، لیکن یہ اللہ کی مدد ہے۔ 2 بھائی کا معاملہ تھا، بہت دنوں کا معاملہ نہیں ہے، چند سال قبل کا معاملہ ہے۔ ایک بڑا بھائی باہر رہتا تھا، وہ پیسے بھیجتا تھا، دوسرا بھائی یہاں اس کے نام سے زمین مکان جو وہ کہتا تھا خریدتا تھا۔ بڑی اچھی محبت تھی۔ ایک مرتبہ بنگلور میں کوئی ایک بڑا سا بنگلہ، وہ نوابوں کا شہر ہے، نواب کا بنگلہ بک رہا تھا۔ بھائی نے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ یہ بڑا بنگلہ بک رہا ہے، آپ اسے خرید لیں۔ بڑے بھائی نے کہا کہ اتنے پیسے تو ابھی نہیں ہے۔ کہا آپ بینامہ کر لیں، بعد میں پیسے بھیج دیں گے، میں رجسٹری کرا لوں گا۔ اس وقت زمین رجسٹری کرانے کے لیے جس کے نام رجسٹری ہوتی تھی اس کا رہنا ضروری نہیں تھا۔ بہرحال بڑا بھائی بینامہ کر کے باہر گیا، پیسے بھیجا۔ یہ بڑا ایماندار بھائی تھا، چھوٹا بھی، لیکن جب منشی کے پاس گیا اور جب منشی نے نام پوچھا ڈرافٹ بنانے کے بعد کہ کس کے نام سے زمین رجسٹری ہوگی، اس وقت بھائی کا ایمان دل سے نکل گیا اور بڑے بھائی کا نام لکھانے کے بجائے اپنا نام لکھا دیا۔ جب کچھ عرصے کے بعد بڑا بھائی آیا اور یہ کہا کہ وہ بنگلہ کے کاغذات اور بنگلہ کی چابی دو، تو چھوٹے بھائی نے انکار کر دیا۔ ہم جیسے کمزور قسم کے مسلمانوں نے اس کو یہ مشورہ دینا شروع کیا کہ کورٹ میں معاملہ لے چلو، لیکن وہ باہر رہتا تھا، کچھ ہم لوگوں سے زیادہ عقل و شعور ہو گیا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی کاغذ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، میں کورٹ میں جا کر مزید اپنے آپ کو برباد کروں۔ بہرحال وہ پریشان تھا، بڑا بنگلہ تھا، بڑی قیمت لگایا تھا۔ کچھ دیندار قسم کے مسلمان نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم اسلامی دارالقضا کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ وہاں پر بھی اس نے غور و فکر کیا کہ وہاں بھی کیسے انصاف ملے گا۔ کہا یقیناً ملے گا، تم وہاں جاؤ، وہ ضرور تم کو تمہارا حق دلائیں گے۔ وہ آئے دارالقضا میں اور عرضی لگائی۔ دارالقضا کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے مدعی کی بات سنی جاتی ہے، وہ دعویٰ پیش کرتا ہے۔ جب مدعی نے دعویٰ پیش کیا، یعنی بڑے بھائی نے کہ یہ بنگلہ ہمارا ہے، تو چھوٹے بھائی کو کہا گیا کہ آپ اس کا جواب دیں، رفع الزام کریں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بنگلہ میرا ہے، اگر ان کا ہے تو یہ ثبوت پیش کریں۔ اس لیے کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بڑے بھائی سے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں، ثبوت پیش کریں۔ انہوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بنگلہ میرا ہے۔ اب اسلامی نظام عدل کا یہ طریقہ ہے کہ اگر پہلا فریق گواہ نہ پیش کر سکے تو دوسرے فریق جو مدعا علیہ جس کو آپ کہتے ہیں اس کو قسم اس سے لی جائے گی۔ اگر وہ قسم سے انکار کر دے گا تو پہلے فریق کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو معاملہ اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اب قاضی صاحب نے اس چھوٹے بھائی کو قسم کھلانے سے پہلے یہ قسم، جھوٹی قسم کی جو وعید ہے اس کی تخفیف یعنی اللہ کا خوف دلایا کہ اگر تم جھوٹی قسم کھاؤ گے تو تمہیں اللہ کے یہاں اللہ کا عذاب آئے گا، دنیا میں بھی اور جہنم میں بھی تمہیں جلنا ہوگا۔ لیکن ایمان اتنا دور جا چکا تھا
کہ اس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن یہ بڑا بھائی جو اس کا سگا بھائی تھا اور جس کے دل میں کلمہ مضبوطی کے ساتھ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے جب قاضی صاحب کی نصیحت کو سنی اور یہ بات سنی کہ اگر یہ جھوٹی قسم کھا لے گا تو اس کو جہنم میں چلنا پڑے گا، اس کو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا، تو اب یہ بڑا بھائی کانپنے لگا، اس پہ اللہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ اس ایک چھوٹے سے دنیا کے بنگلے کے خاطر ایک ایمان والا میرے اس بنگلے کے خاطر جھوٹی قسم کھا کر کے جہنم میں جائے گا، اور وہ بھی میرا سگا بھائی، اور یہ جھوٹی قسم کھانے کے لیے تیار ہے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ہم سے یہ سوال کر دیں گے کہ تم نے اگر اس سے جھوٹی قسم نہیں کھلایا ہوتا تو یہ جہنم میں نہیں جاتا، اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ میرے محترم بزرگوں، قربان جائیے اس بھائی پر۔ اس بھائی نے روتے ہوئے بلکتے ہوئے یہ کہا کہ قاضی صاحب آپ اس سے جھوٹی قسم مت کھلائیں، یقیناً یہ جو قسم کھائے گا یہ جھوٹی قسم کھائے گا، میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں، لیکن میں بالکل اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی ایک انسان، اور وہ بھی وہ مسلمان جو میرا سگا بھائی ہے، وہ جھوٹی قسم کھا کر میرے اس بنگلے کی وجہ سے جہنم کا حقدار بنے، میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں۔ اس نے اس طرح رو کر کے بلک کر کے تڑپ کر کے کہا کہ اب یہ جو چھوٹا بھائی کا ایمان کوسوں دور جا چکا تھا، اب اس کا ایمان بھی دھیرے دھیرے سینے میں آیا۔ اب یہ جب خاموش ہوا تو یہ تڑپنے لگا، رونے لگا، بلکنے لگا، قاضی شریعت کے خدمت قدموں میں گر گیا، بھائی سے کبھی معافی مانگ رہا، کبھی قاضی شریعت سے معافی مانگ رہا اور کہہ رہا کہ اللہ کے واسطے معاف کر دیں، حقیقت یہی ہے کہ یہ بنگلہ میرے بھائی کا ہے، اور بھائی نے جو تفصیل بتائی ہے وہ تفصیل بالکل صحیح ہے۔ ایمان والو، یہ وہ کون سی طاقت تھی، یہ وہ کون سی قوت تھی، یہ وہ کون سا طریقہ تھا جس کی بنیاد پر صاحب حق کو حق مل رہا ہے، اور وہ بڑا بھائی بھی جب اپنے بھائی کا ایمان کو واپس سینے میں پایا تو اسی مجمع میں، اسی عدالت میں اپنا پورا بنگلہ اپنے بھائی کو ہدیہ کر دیا، گفٹ کر دیا۔ یہ محض اللہ رب العالمین کی مدد سے یہ عدالتیں چلتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اس جھمیلے میں نہ رہیں کہ یہ کون سی طاقت ہے کہ جو نافذ کرے، یہ اللہ کی طاقت ہے، ایمانی طاقت، جس کی بنیاد پر تمام فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ 100 سال میں لاکھوں فیصلے ہوئے ہیں اور الحمدللہ تمام فیصلے نافذ ہوئے ہیں۔ آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ جو بھی اختلاف ہو اسے اسلامی عدالت میں لائیں، ادھر نہ جائیں، گناہوں کا ارتکاب نہ کریں، اور خاص طور سے بہن بیٹیوں کا معاملہ ہو تو نبی کریم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ جب حضرت فاطمہ اور حضرت علی میں ایک دفعہ اختلاف ہوا تو اللہ کے رسول حضرت علی کے پاس پہلے گئے، علی کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کے پاس لائے، دونوں کو بیٹھایا، دونوں کی ذمہ داریاں اور حقوق بتائے اور دونوں کو سمجھایا۔ ہم ایسے اپنے معاملہ کو اس سنت پر عمل کر کے حل کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو یقیناً معاملہ بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو کورٹ اور کچہری پہنچا دیا تو وہاں فیصلے 10 سال 15 سال میں ہوتے ہیں، اور ہماری بہن بیٹیاں جب تک وہاں سے فیصلے نہ ہو جائے وہ اپنا دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی، اور اگر فیصلہ بھی ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ دونوں الگ رہیں، شرعی طور پر وہ الگ بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو لا محالہ اسلامی قاضی کے پاس آنا ہی پڑے گا، اس لیے اول مرحلہ میں بیٹیوں کے معاملے میں خاص طور سے محتاط رہیے اور اسے اپنی انا اور ضد کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ اس کو اسلامی عدالت میں لائیں جہاں ہماری بہن بیٹیوں کی عصمت محفوظ رہتی ہے، عفت محفوظ رہتی ہے۔ اور کبھی ہم اور آپ نے یہ سوچا کہ وہ چادر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصمت کی چادر ان پر ڈالی ہے، اس چادر کو ہم وہاں لے جا کر تار کرتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ سے سوال نہیں کریں گے؟ یقیناً یہ سوال ہوگا، اور صرف باپ سے نہیں ہوگا، بھائی سے نہیں ہوگا، بلکہ ہم اور آپ تمام سماج کے ذمہ داروں سے ہوگا کہ آخر آپ نے وہ اپنا معاشرہ اور اپنا ماحول ایسا معاشرہ کیوں نہیں بنایا کہ اگر کوئی اختلاف ہو تو لوگ امام کے پاس آئے، گاؤں کے ذمہ داروں کے پاس آئے اور وہاں بیٹھ کر حل کرے، اگر وہاں حل نہ ہو تو قاضی شریعت کے پاس جائیں اور ہم وہاں جا کر کے حل کریں۔ اگر ہم سب مل کر کے یہ کام کریں گے تو یقیناً ایک بڑی کامیابی ہوگی اس ملک کے لیے
اور ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے مذہب پر بھی عمل کریں گے اور اس ملک پر ایک بڑا احسان ہوگا، عدلیہ کا بوجھ کم ہوگا، ہم اس طرح حکومت کی مدد کریں گے اور جب آپ انصاف قائم کرنے والے بن جائیں گے تو حکومت کے لوگ خود آ کر کے آپ کو خوشامد کریں گے اور عدالت کی کرسیوں پر جس طرح ماضی میں ہمارے اکابر کو بیٹھایا گیا پھر ابھی بھی وہ بیٹھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایمانداری پیدا کریں، عدالت قائم کرنے، عدل قائم کرنے کا جذبہ پیدا کریں، دیانتداری پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس استقبال کو اس طرح توفیق دے کہ وہ سارے کام، وہ سارے جائز احکام جو امیر شریعت کی طرف سے کتاب کی روشنی میں ہم سب کو ملے، ہمیں اس کی تعمیر کرنی چاہیے۔ اگر ہم تعمیر کریں گے تو یہی ہمارا سب سے بڑا استقبال ہے، یہی امیر شریعت کا سب سے بہترین خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔